وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها رواه ابن خزیمہ فی صحیح وقال الالبانی اسناده صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، عورت عورت ہے. سن رہے ہیں نا؟ تقریر سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. عورت عورت ہے. ایک لفظ ہے المرأہ. المرأہ کا مطلب ہوتا ہے ہوا مقابل الرجل، آدمی کے مقابلے، مرد کے مقابل میں عورت، اس کو کہتے ہیں مرأہ. المرأہ مقابل الرجل، مرد کے مقابل میں عورت. تو جو عورتیں ہیں یہ المرأہ ہیں، جس کی جمع من غیر لفظی نساء ہوتی، نساء، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں تھا نساء المؤمنین. تو یہ جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں جو مردوں کے مقابلے میں ہیں، یہ عورتیں، ان میں سے ہر عورت عورت ہے. یہ دوسری عورت کے کیا مطلب؟ یہ جو لفظ ہے دوسرا عورت، یہ سمجھانا ہے. اصل میں عورت یہ جو لفظ ہے، عورت عین واو رے اور تائے مربوطہ، یعنی عورتن، یہ تین عورتیں ہوتی ہیں. یہ عورت جو ہے، یہ سب، یہ تو ایک عورت ہے مرد کے مقابل میں. لیکن یہ عورت عین والا، عین واو رے گولتے، یہ تین عورتیں ہوتی ہیں. عورت مکانی جی، عورت زمانی، عورت نسائی، تین عورتیں جی. عورت مکانیہ کے کیا مطلب؟ وہ جگہ عورت ہو جی، یہ قرآن سے ثابت ہے. سورہ احزاب میں یہ جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، منافقین اس جنگ سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے طرح طرح کے لیم ایکسکیوزز، عذر لنگ پیش کرتے تھے. ان میں سب سے بڑا عذر ان کا یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس جنگ میں نہیں شریک ہو سکتے. کیوں؟ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر عورت ہے. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر عورت. گھر کیا ہوتا ہے؟ مکان ہے نا. تو عورت مکانی، مکان عورت ہے. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر عورت ہیں. ہمارے گھر عورت ہیں. اس سے پتا چلا قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی گھس جائے. تو عورتن کا معنی ہوتا مکشوفہ اے مفتوحہ، کوئی چیز کھلی ہوئی ہو جی، کوئی چیز ننگی ہو، بے پردہ ہو، کھلی ہوئی، دیٹ از کالڈ عورہ. ہمارے گھر عورت ہیں، یعنی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس میں گھس سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ عورت کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز کو. اب جب کوئی چیز کھلی ہوئی ہو
تو غیر محفوظ ہوتی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے نا ہمارے گھر عورت کا مطلب ہمارے گھر کھلے ہوئے کا مطلب غیر محفوظ ہے. اینی ون کین انٹر اٹ، کوئی بھی اس میں گھس سکتا ہے. They want to say it. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو عورت کا مطلب ہوتا کھلا ہوا. اب یہ کھلا ہوا ہے، ننگا ہے. اب اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو ڈھک دیا جائے، ڈھک دینا. یہ جو ہینڈ کرچف ہے یہ حجاب ہے. حجاب جس کو بولتے ہیں پردہ. یہ جس نے ڈھک دیا دیٹ از کالڈ حجاب. تو گویا کہ عورت ہے یعنی کھلی ہوئی ہے، اور جو چیز کھلی ہوئی ہو وہ غیر محفوظ ہوتی ہے. تو یہ جو مٹھائیاں، یہ جو کھانے کی چیزیں کھلے طور پر بیچے اور خریدے جاتے ہیں یا خریدی اور بیچی جاتی ہیں، یہ کھلی ہوئی چیزیں غیر محفوظ ہوتی ہیں. ان میں جراثیم بیٹھ جاتے ہیں باہر سے، غیر محفوظ، اور یہ نقصان دہ. آدمی استعمال کرے تو اس کے لیے مضر ہے. تو عورت کا معنی کھلا ہوا، اور جو چیز کھلی ہوئی ہو وہ غیر محفوظ ہوتی ہے. لہذا نبی نے فرمایا کہ یہ عورت ہے یعنی کھلی ہوئی ہے، غیر محفوظ ہے. لہذا جب یہ غیر محفوظ ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، اسے ڈھک دیا جائے. یہ مطلب ہے عورت. تو ایک ہے عورت مکانیہ، جگہ عورت یعنی گھر. ہمارے گھر عورت ہے کھلے ہوئے. اچھا. ایک ہے عورت زمانیہ، وقت عورت. جگہ عورت ہے تو سمجھ میں آیا کہ گھر عورت ہے. وقت عورت ہے جی، یہ بھی قرآن ایک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم. اے ایمان والو، 3 اوقات ننگے ہیں. وقت ننگے، ٹائم از نیکڈ، وقت ننگا ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا جگہ ننگی، یہ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ وقت ننگا ہے. 3 اوقات ننگے ہیں، تو ان 3 ننگے اوقات کو ڈھک دو. کیسے؟ کہ کوئی بچہ جو ابھی جوان نہیں ہوا ہے، لم یبلغ الحلم، جی لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی اس کھلی ہوئی چیز کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو 3 اوقات 3 ٹائمز، 3 وقت ننگے ہیں. ان ننگے 3 اوقات میں بچوں کو بلا اجازت اندر نہ آنے دو. وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. بھئی کپڑا مرد کا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، عورت کا کپڑا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے. اب بچہ داخل ہو رہا ہے. اللہ کیا پاکیزہ تعلیم ہے قرآن حکیم. سے نکتہ یہ ملا کہ بچوں کی ذہنی تربیت اور علمی تربیت بچپن ہی سے کی جائے، لاشعوری زمانے سے کی جائے. ابھی ان کو شعور نہیں آیا، تبھی سے ان کی تربیت کی جائے. جی موبائل پکڑا دیتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں رد ہے موبائل وغیرہ کا. جی میں تو تفسیر کا طالب علم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. اپنے نوکروں کو، اپنی لونڈیوں کو اور اپنے غلاموں کو 3 اوقات جو ننگے ہیں، وقت ننگا ہے، 3 اوقات ننگے ہیں، ان 3 اوقات میں ان کو آنے مت دو.
من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. آدمی کے کپڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں، بے لباس ہوتا ہے، کبھی کبھی بچوں کے اوپر غلط اثر پڑے گا اگر ایسے اوقات میں وہ آ جائیں. اور دوسرے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، دوپہر میں جب تم تھوڑا آرام کرنے کے لیے، جس کو ہم لوگ قیلولہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو خیر اللہ بولتے، خیر اللہ نہیں ہو، وہ قیلولہ، وہ خیر اللہ بولتے، خیر اللہ بولتے، وہ خیر اللہ نہیں، وہ قیلولہ ہے. اچھا، تو جس وقت تم دوپہر میں فی ظہیرہ، ظہیرہ میں دوپہر، جس وقت تم کپڑے اتار کر تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سو جاتے ہو، ایسے وقت میں بھی بچوں کو آنے کی اجازت مت دو. لیستاذن، بالکل نہیں آنے دینا. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، اس لیے کہ آدمی اس وقت سونے کی تیاری کرتا ہے. جی، تو ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات، یہ 3 ٹائمز، یہ عورت ہیں. یہ ہے عورت زمنیہ، پہلے تھا عورت مکانیہ، ہمارے گھر ننگے، اور یہ عورت زمانیہ، وقت ننگا ہے. اور تیسرے یہ عورت، یہ جی لم یظہروا علی عورات النساء، عورت النسائیہ، جیسے گھر کھلے ہوئے ہوں تو گھر ننگے، گھر عورت. 3 اوقات ننگے ہیں، وہ 3 اوقات عورت. اور عورات النساء، عورت النسائیہ، یہ عورتیں، یہ ننگی، ننگی کھلی ہوئی، مفتوح. اب ظاہر ہے کہ گھر اگر کھلا ہوا ہو تو غیر محفوظ، اور 3 اوقات جو کھلے ہوئے ہیں وہاں بچوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے. اور تیسرے یہ عورتیں ہیں تو ان کو بھی، چونکہ یہ کھلی ہوئی ہیں، لہذا ان کو پردے سے ڈھک دیا جائے. اصل میں عورت کا جو لفظ ہے یہ عجیب و غریب ہے. تفسیر میں نے پڑھا، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے 6 لفظ بنتے ہیں اور 6 کے اندر عیب ہے. جی 6 لفظ بنتے ہیں اس سے. عورت، اور دیکھو، آ و ر 3، رے واو عین، واو رے عین، کل 6 الفاظ بنتے ہیں، 6 کلمات، اور 6 کلمات جو اس سے بنتے ہیں سب کے اندر عیب ہے. 6 لفظ بنتے ہیں اور 6 کے اندر عیب ہے. اسی وجہ سے کہتے عورات الجبال، پہاڑوں کی عورتیں. پہاڑوں کی عورتیں بولے تو کیا؟ عورات شقوق الجبال، شقوق یعنی پہاڑوں میں جو بل ہوتے، سوراخ ہوتے. اب ظاہر ہے کہ یہ پہاڑ ہے، اس میں ایک بل ہے، ادھر اس میں ایک سوراخ ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، ادھر ایک سوراخ ہے. ظاہر ہے کہ پہاڑوں میں جو یہ سوراخ ہیں انہی کے اندر تو سانپ گھستے ہیں، سانپ، بستیا، پتہ نہیں کیا کہ سب گھس جاتے نا. تو عورات الجبال کہتے ہیں شقوق الجبال. تو عورت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چونکہ کھلی ہوئے لہذا کہیں سے بھی کوئی آ سکتا ہے. جیسے عورات الجبال، پہاڑ کی عورتیں، پہاڑ کی عورتیں نہیں جو پہاڑ میں رہتے ہیں، نہیں، عورات کی شقوق، شقوق خلل، عیوب، وہ جو بل ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں جس میں سانپ گھس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عورات الجبال. ظاہر ہے کہ وہ سوراخ ہیں تو پہاڑ بھی غیر محفوظ ہیں، لہذا ان سوراخوں کو بند کر دیا جائے. گویا کہ عورت کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کھلی ہوئی ہے، اور جو چیز کھلی ہوئی ہو ضروری ہے کہ اسے چھپا دیا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. اب یہ کھلا ہوا ہے، اب اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. اس پردے کو حجاب کہتے ہیں، حجاب. تو عورت کا مطلب سمجھ میں آیا، اس کی 3 قسمیں بھی سمجھ میں آئی. یہ لیکچر ہے، یہ کوئی گانا بجانا نہیں.
اس کو سمجھنے کے لیے بہت علم چاہیے. جی جی یہ قرآن حکیم کی بات ہے. ہم لوگوں نے تو قرآن حکیم کو چھوڑ دیا, ہمیں کیا لینا دینا قرآن حکیم. کتنی عظیم الشان کتاب. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے کہ یہ عورت ہے کھلی ہوئی, اذا خرجت, جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو کھلی ہوئی ہے نا, اور گوشت لے کے چلو اور ڈھکے نہ رہو, کھلے لے کے چیل جھپٹا مار کے تمہارے ہاتھ سے لے کے چلی جائے, یا کھلا گوشت رکھ دیو تو وہ آئے کے مکھی بھن بھنائے لاگت ہے. تو ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے مکھیوں سے اور ان گندگیوں سے ضروری ہے کہ اس کے اوپر حجاب ڈال دیا جائے. حجاب ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کھلی ہوئی ہے, جب یہ گھر سے نکلتی ہے چونکہ یہ کھلی ہوئی ہے تو استشرفها الشیطان, تو شیطان اس کو ایسے دیکھتا ہے. استشراف کا مطلب ہوتا ہے بسط الکف فوق الحاجب, ابرو کے اوپر, یہاں یار یہاں ایسے دیکھتا ہے, ایسے دیکھتا ہے شیطان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھتا ہے, بسط الکف فوق الحاجب, ایسے کر کے دیکھتا ہے, دیکھو یعنی ایسے دیکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور فتنے میں مبتلا کریں, مردوں کو بھی اس عورت کو بھی. اللہ. اور اس کا مادہ شرف ہے. شرف کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا, اونچا ہونا. شرف کا مادہ وہ قبرن مشرفن نہ ہوتا, جو بھی اونچی قبر نظر ہے اسے برابر کر دو, اسی سے ہے جی, شرف سے ہے. استشرفہ الشیطان, ایسے منڈی اٹھا کر دیکھتا ہے. رفع البصر الی النظر للشیء, کسی چیز کو دیکھنے کے لیے منڈی اٹھانا ہے, دیٹ از کالڈ اشراف. ایسے استشراف. اب آگے جملہ دیکھیے, وَأَقْرَبُ مَا تَكُونَ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا, اپنے رب کی رضا کی سب سے زیادہ مستحق اور اپنے رب کی خوشنودی کے سب سے زیادہ قریب کون سی عورت ہوتی ہے؟ وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا, جو اپنے گھر کے اندر ہو. اب جب گھر کے اندر ہے تو سمجھو پردے میں, اور ظاہر ہے کہ جب پردے میں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا, یہ اس حدیث پاک کی شرح ہے. اور کار کا لفظ بھی, کار مانے گہرائی ہوتا ہے, کار مانے گہرائی, ڈیپتھ, ایک دم گہرائی. گہرائی کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایسا ہے, یہ گہرائی ہے, یہ آخری اس کا, یہ سمجھو یہ زمین ہے نیچے پانی کی, اس کے بعد یہ کار بولتے اس کو نیچے جو ہے ڈیپتھ. تو گویا کہ وہ گھر کے اندر رہے, کار کا لفظ استعمال کیا. کیا لفظ استعمال کیا گیا, اللہ جی. تو اب عورت کا معنی ہم نے بتا دیا. اب حجاب کس کو بولتے ہیں, آئیے حجاب دیکھ لیتے ہیں. جی حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب آ جائے, یہ ایسے آ جائے, یہ حجاب, تو وہ چیز چھپ جاتی ہے. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب كل بدعۃ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الاوسط کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بدعتی سے ابھی گزرا مہینہ کتنی بدعتوں میں لوگ گرفتار رہے ہیں. اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ کو چھپا دیا ہے. چھپا دیا, چھپتا کیسے؟ فرض کیجئے سپوز یہ توبہ ہے, اب اس کے بعد اس کے اوپر اللہ نے حجاب ڈال دیا. ایسے حجبت توبۃ, توبہ کے اوپر حجاب ڈال دیا اللہ نے. اب بدعتی ڈھونڈ رہا ہے کہ توبہ کدھر ہے, کدھر ہے توبہ, بولے وہ ملی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی کو توبہ نہیں ملتی ہے کہ ہے کدھر ہو, اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر حجاب ڈال دیا نا.
وہ کو چھپا دیتے ہیں کسی چیز کو تو آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہاں ہو. تو بدعتی ڈھونڈا کرے بھیا کہاں گئی توبہ. توبہ ہی اللہ نے اس کے اوپر حجاب ڈال دیا. اب ایسے سامنے نظر آئے توبہ تب تو پکڑ لے گا نا. اب یہ سنی کو نظر آتا ہے جو سنت پر عمل کرتے ہیں سامنے سنت دکھائی دیتی ہے, لیکن بدعت جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجاب ڈال دیتا ہے. تو اب سنت کہاں ملے گی اس کو؟ جی اللہ توبہ اس کو ملتی ہے, اس لیے توبہ کے اوپر حجاب ڈال دیا. تو ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعت, ہر بدعتی کے اوپر اللہ نے توبہ کو محجوب کر دیا ہے, توبہ کے اوپر پردہ ڈال دیا. اب وہ ڈھونڈا کریں توبہ ملتی, مر جاتا ہے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. لہذا بدعت سے دور رہو, خبردار, الحذر الحذر من البدع, بدعت سے بہت خطرناک چیز, توبہ چھپ جاتی ہے. اچھا دنیا میں جو پردے ہوتے, پردے وہ کپڑے کے ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے ہوتے ہیں؟ اب یہ ہے, یہ پردہ ہے, کپڑا ہے, یہ بھی پردہ ہو سکتا ہے یہ بھی. لیکن ایک پردہ ایسا ہے کہ وہ ایسا پردہ ہو ہی نہیں سکتا. کون سا پردہ؟ کبھی دیکھو ہو نور کا پردہ, دیکھو کبھی؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلفه. رواہ ابن ماجہ فی کتاب السنہ. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف میں کتاب السنہ کے اندر ذکر فرمایا ہے, اور البانی کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. حدیث پڑھ دی, شرح کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ کھڑے ہوئے. کون بول رہا ہے؟ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری. ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. ایک نکتہ بتاتا ہوں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ اس پوری حدیث کے اندر عقیدہ بیان کیا گیا ہے, صرف عقیدہ. جی اس میں دو باتیں. قام فینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبے کے طور پر یہ عقیدہ بیان کیا. اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ سب سے اہم ہوتا ہے. جی عقیدہ سب سے اہم ہوتا ہے, اور خطبہ دو عقیدے کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سن سکیں. خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ اب آپ کیا سننے کے لیے آئے؟ جمع ہوئے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ شریعت کی باتیں سمجھ لیں. تو قام فی, کھڑے ہو کر کوئی بات کہی جائے, برسر منبر کہی جائے, تو اس کا مطلب اس کا افادہ عام ہوتا ہے. تو قام فینا, چونکہ مسئلہ عقیدے کا تھا, لہذا آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. پتہ یہ چلا کہ عقیدہ یہ اسلام میں بہت اہم ہوتا ہے. 13 سال تک صرف عقیدے کے اوپر محنت کی گئی. صحابہ مارے جا رہے, پیٹے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے, صرف اور صرف عقیدہ. تو نماز تو فرض ہوئی, وہ ہجرت کے ٹائم فرض ہوئی, جب مدینہ جانا ہوا تو اس سے پہلے سب عقیدے کے اوپر محنت ہو رہی ہے. جی عقیدہ اتنا ہے. تو ایک بات تو معلوم, آپ نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ 5 باتیں سن لو. بخمس کلمات, 5 باتیں سن لو. پہلے ان اللہ لا ینام, اللہ سوتا نہیں. یہ عقیدہ ہے. سونا 2 طریقے کا ہے, سونا 2 طریقے, 3 طریقے کا. ایک جو عورتیں پہنتی ہیں سونا. وہ ہمارے ایک استاذ تھے, تو وہ جو کھانا وغیرہ کی نگرانی کرتے تھے, پکانے وکانے کی, تو ہم ان کو بڑے مولوی صاحب بولتے تھے. میں نے ان سے پرسین پڑھی ہے, فارسی. بہت بڑے عالم تھے, گونڈیار میں پڑھا تھا. تو آتے کہتے کیا جی کیا بات ہے؟ کہا تھا مولوی صاحب امہائی لاگت ہی سونا چاہتا. تو بڑے مولوی صاحب کیا بولتے ہیں؟
مردوں کے لیے اللہ نے سونا حرام کیا. کون سا سونا؟ وہ تو ہم وہاں لا کے دیا تھے صوبے. وہ کہہ رہے تھے صاحب ہم صوبے جائے تھے سونا ہے. بولے مردوں کے لیے سونا حرام ہے. تو ایک تو وہ سونا ہے میرے روئے پہنے تھے مہرارو جان، لیکن آپ نہیں پہن سکتے ہیں، عورتیں پہن سکتی، آپ سونے کی چیز نہیں پہن سکتے. اب یہ نوجوانوں کو دیکھو آج نیور جیسن مور آتا ہے وہ پہنے رہا تھا، وہ سونے کا چین پہنے رہا تھا نیور جیسن مور. نیور سمجھے مجھے نیولا نیولا شکل نیولے جیسے نیور جیسے پہنے شکل درست کر لے اپنی پہلے. تو سونا یہ مردوں کے لیے آرام ہے. تو سونا تو وہ جو عورت پہنتی ایک، اور سونا دو طریقے کا اور ہے. ایک تو آدمی زندہ ہو اور سو جائے، اور ایک آدمی ہمیشہ کے لیے سو جائے. تو اب یہ جو زندہ تھا، زندہ ہے اور سو گیا ہے، اس سے کچھ مانگ کے دیکھو، دے گا؟ یہ کیسے دے گا؟ اس لیے کہ هذا النوم يسقط الاحساسات، اس کے احساس کو نیند نے ختم کر دیا. پڑا ہے اب تو پانی مانگو پانی دے گا، کوئی چیز مانگو دے گا؟ ارے وہ زندہ ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، صرف سو رہا ہے. اور جان نکال لیا گیا جن کے، اور اکر بعد مکمل سوئے گئے ان سے مانگو تو کہو دے گا. تو ان اللہ لا ینام، یہ عقیدہ ہے اللہ سوتا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی. اونگ کس کو بولتے ہیں؟ یہ اونگ ہے، یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور ایک دم سو جائے تو نوم ہے. تو گویا کہ یہ نوم جو ہے، نیند، یہ غفلت کی انتہا ہے. اللہ کو تو اونگ نہیں آتی. اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. پورا نظام کائنات چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ سو جائے، سوتا کہاں ہے؟ پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت ہو جاتی ہے دیکھ کر کے. کیا ہے آدمی سوئے بغیر نہیں رہ سکتا جی، کتنا بھی بڑا ولی ہو ویسا بھی سوئے نہیں رہ سکتا. لیکن میرا رب سوتا نہیں ہوتا. میرے روکٹے کھڑے ہو رہے تھے. اللہ سے محبت کرنا سیکھو. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بتاتے سکھاتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں سکھاتے. کہ میرے بیٹے میری بیٹی، اہم یہ ہے، اہم تیری تعلیم نہیں ہے بہت زیادہ، اہم پیسہ نہیں ہے، سب سے اہم بیٹا یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے. اور آج یہی محبت کی تعلیم ہم لوگوں نے دینا چھوڑ دیا ہے. لڑکے کیسے پیدا ہو رہے ہیں لڑکے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. تو ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ سوتا نہیں. اور پھر کہا گیا ولا ینبغی لہ ان ینام، یہ اس کی دلیل ہے. بے شک اللہ سوتا نہیں. آگے دلیل دی جا رہی ہے کیوں نہیں سوتا ہے. جواب اس لیے کہ سونا اس کی شان کے خلاف ہے. یہ شان کے خلاف ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ سوئے نہ. دلیل ہے اس کی. سوتا کیوں نہیں ہے؟ بولے شان نہیں ہے اس کی کہ وہ سو جائے. ولا ینبغی لہ ان ینام، اس لیے کہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا احساس ختم ہو گیا اور نیند اس پر غالب آ گئی. ارے اللہ پر کوئی چیز غالب آ گئی تو اللہ کہاں رہ جائے؟ معبود کے اوپر کوئی چیز غالب آ جائے تو معبود کہاں رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ سو جائے تو گویا کہ نیند نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا. بولے ینبغی لہ ان ینام، اللہ کی شان نہیں کہ اس کو نیند آئے. اس کے بعد کہتا ہے یخفض القسط ویرفعہ، وہ ترازو کو نیچے کرتا اور اوپر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا مطلب ہوا؟ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. ترازو کو اوپر کر دینا عزت دینا، اور ترازو کو نیچے کر دینا بے عزت کر دینا، ذلیل کر دینا. تو اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی
ذلت دیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ اور ایک مطلب اور بتایا گیا کہ جب آدمی عمل کرتا ہے تو ایک پلڑا عمل کا اور دوسرا پلڑا روزی کا. جتنا یہاں عمل بھیجو روزی اتنی اترتی ہے. ایسا اللہ اکبر. تو اچھے عمل کرو نا. تو یخفض القسط ویرفع. اچھا اس کے بعد فرمایا گیا یرفع عمل اللیل قبل عمل النہار. رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اللہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے. یرفع بلند کر دیا جاتا ہے. یہ رفع کا لفظ استعمال اثبات العلو للہ تعالی، یعنی اللہ تبارک تعالی اوپر ہے. جی اللہ اوپر ہے تبھی تو بلند کیا جا رہا ہے عمل. اثبات العلو للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے لیے علو ثابت ہے کہ اللہ جہت علو میں ہے، اوپر ہے. اچھا گویا 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اللہ کے پاس آپ کے عمل پیش ہوتے ہیں. رات کا عمل پیش کیا جاتا ہے، دن میں جو کیا ہے آپ نے وہ پیش کیا جاتا ہے، رات میں جو آپ نے کیا ہے وہ پیش، یعنی 24 گھنٹے میں آپ کے تمام کرتوت اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. اشارہ یہ ہے جب تمہارے سارے عمل رات کے اور دن کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو عمل قاعدے کا کرو نا. نماز قاعدے کی پڑھو، روزہ قاعدے سے رکھو، اور تمہارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل پیش ہو رہا ہے نا اللہ کے سامنے. تو عمل ایک تو خوبصورت ہو اور دوسرے اللہ ہی کے لیے، اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے یہ عمل دکھاوے کے لیے کیا ہے کہ میرے لیے کیا ہے. تو یہ ہے عمل جو پیش ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے کا ہے. جی عمل یومی بولتے ہیں اس کو، اور ایک عمل اسبوعی، ہفتے میں ایک بار پیش کیا جاتا ہے. کب؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن. یہ ہفتے میں پیش کیا جاتا ہے. یہ تو 24 گھنٹے میں 2 بار، ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اشارہ اس بات کی طرف عمل کرو تو قاعدے کا کرو، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. اب یہ عمل آپ نے کیا اب اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیسے کیا، کتنی گڑبڑیاں اس عمل میں، اور خالص میرے لیے کیا کہ نہیں کیا. اچھا چلیے ہو گیا 5ویں بات. اللہ کے رسول نے فرمایا حجابہ النور، اس کا حجاب نور ہے. نور یہ پردہ ہے کپڑے کا ہے. کچھ پردے ہوتے ہیں لکڑی کے ہوتے ہیں، کچھ پردے اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پردہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اسی نور کے پردے تک گئے، آگے نہیں جا سکے. پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، کہا نور انا آ رہا، وہ تو نور دکھائی دیا تھا، میں نے کہاں دیکھا، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. گویا یہ نور کا پردہ ہے. کپڑے کے پردے، لکڑی کے پردے، لیکن اللہ کا جو حجاب ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، پردے کے پیچھے ہے. پردہ کیسا ہے؟ وہ حجابہ النور، اس کا یہ جو حجاب ہے پردہ وہ نور کا ہے، نور کا پردہ ہے. یہ پردہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس قسم کا پردہ سے باری تعالیٰ کیا ہے، ہاں وہ نور کے پردوں کے اس طرف ہے. کیسا پردہ ہوگا؟ حجاب ہوا نور. اچھا نور 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو یہ نور ہے، سورج کا نور ہے، یہ لائٹ کا نور ہے، یہ نور مخلوق ہے جی، اور ایک اللہ کی صفت ہے وہ غیر مخلوق ہے. یہ ذہن میں رکھا جائے، اس لیے کہ مسئلہ عقیدے کا بیان کیا جائے. تو ایک نور ہے جو اللہ کی صفت ہے، اور ایک نور ہے یہ جو چاند کا نور ہے، سورج کا نور ہے، یہ لائٹوں کا نور ہے، یہ نور مخلوق. اچھا حجاب لو کشف، اگر اللہ تبارک و تعالی حجاب اٹھا دے نور، یہ نور ہے، نور اگر یہ حجاب اٹھا دے تو ایسے یہ نور کے پردوں کے پیچھے ہے. وہ اگر یہ نور کا پردہ ہٹا دیا جائے، لو کشفہ،
اگر اس حجاب کشف الحجاب ہو کا مرجع الحجاب، اگر اللہ اس پردے کو اٹھا دے تو لأحرقت سبحات وجہی، تو اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کی روشنی منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ کر دے جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں اللہ کی نگاہ کہاں تک ہے؟ اللہ کی نگاہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ اس پردے کو ہٹا دے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جل کر بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے اور جل کر خاک۔ یہ اللہ کا لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، مخلوقات تک اس کی نگاہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے تک، ایک پتے تک اس کی نگاہ ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو کوئی چیز باقی نہ رہے کائنات میں، سب جل کر خاکستر ہو جائے۔ یہ ہمارے رب کا نہیں، یہ ہمارے رب کا حجاب ہے۔ یہ ہٹ جائے تو پوری کائنات بھسم۔ یہ دیکھیں، میں تو ان محجوبیوں پر بھی سراپدید ہوں، اس کے جلوے کی ادا ایک شان مستوری بھی ہے۔ کچھ گر گیا اسے جی، میں تو ان محجوبیوں پر بھی سراپدید ہوں، اس کے جلوے کی ادا ایک شان مستوری بھی ہے، پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ آگے نور کا حجاب ہے۔ وہ اگر یہ حجاب ہٹ جائے تو کائنات کی ہر شے جل کر خاکستر ہو جائے۔ منتہا لأحرقت سبحات وجہی، اس کے چہرے کے جلوے کی روشنی پوری کائنات کو جلا کر خاکستر کر دے۔ یہ ہمارا رب ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ جنت میں دیکھیں گے اللہ کو؟ دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا جی، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو نظر نہیں آتا۔ کیا آپ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ جس نے اس کائنات کو اتنا حسین بنایا ہے، کسی حسین منظر کو آپ دیکھتے کہ تو واو ہاؤ بیوٹیفل سین اٹ از، کتنا خوبصورت سین ہے۔ کشمیر کے مناظر دیکھو، دنیا میں بہت سارے ایسے سینز ہیں کہ آدمی دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہے۔ بتاؤ کہ اتنے خوبصورت مناظر، اتنے خوبصورت مناظر سینز جس نے بنائے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اندازہ لگائیے کتنا خوبصورت۔ لہذا ہر مومن کو تمنا کرنی چاہیے میرے رب اپنا دیدار نصیب فرما، تو نے اس کائنات کو اتنا حسین بنایا ہے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت۔ آدمی حسین چیز کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کشمیر کاہے کے لیے جاتا ہے؟ حسین چیز کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ کہیں کا سفر کرتا ہے تو حسین چیز کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ۔ آئیے دیکھتے، اور جنتیوں کو دیدار کرائے گا وہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں۔ چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت صہیب رومی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنة الجنة، تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پوچھے گا ان سے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ پوچھے گا جنتیوں سے تریدون شیئا نزیدکم، جنت کی تمام نعمتیں تم کو دی گئی ہیں، ایسی نعمتیں نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا۔ کہتے ہیں اتنا خوبصورت بنگلہ ہے، فلاں عمارت اتنی خوبصورت، آپ نے سنا
آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت بنگلور، ہاؤ بیوٹیفل بنگلور از، لیکن وہاں جب آپ مکان دیکھیں گے جنت کا، جنت کی نعمتیں، واہ یہ تو آدمی کے خیال میں بھی نہیں، ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کیا؟ عورتیں 2 دن تک برش نہ کریں تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، 10 دن نہائے نا تو بالوں میں جوئیں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آ جاؤ، وازواج مطہرہ، ہم تم کو ایسی بیویاں دیتے ہیں، ایسی لڑکیاں دیتے ہیں تم کو، طاہرہ نہیں کہا گیا، مطہرہ۔ یہ طاہر کرنے والا کون؟ پاک کرنے والا کون؟ اللہ فرماتا میں۔ اب بتائیے اللہ جب عورت کو پاک کرے تو کیسی ہوگی؟ اللہ کا لگائیے، کہتا تھوک دے اگر تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ پڑے ہوئے عورتوں کے پیچھے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، ارے جنتی حوروں کی تمنا کرو۔ جب جوان رہتے تو آئینے کے سامنے کھڑے رہتے تھے، بنا رہے ہو نا، اور جب بڈھے ہو جاتے منہ پلپلا ہو جاتے تو آئینہ بھی نہیں دیکھتے۔ اب کیا سدھر جاؤ سدھر جاؤ، جنت کی حوروں کی تمنا کرو۔ جنت اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پوچھے گا تريدون شيئا نزيدكم، do you want anything more؟ کچھ اور چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ تو کہیں گے فیقولون، بولیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ آدمی کو اپنا انجام معلوم ہو جائے، جنت معلوم ہو جائے، جنت معلوم، جنت مل جائے، اس سے چہرہ اور کس کا ہو سکتا ہے تو روشن ہو جائے۔ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہیں کی، جنت میں داخل نہیں کی؟ وتنجنا من النار، اور جہنم سے ہمیں نجات دے دی۔ اب کیا چاہیے؟ جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم سے بچ گئے، اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز ہے وہ نہیں دی گئی تم کو، تو کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ دیکھو یہ پردہ اٹھ رہا ہے، یہ اٹھ رہا ہے، قال فیکشف الحجاب، مسلم کی روایت ہے یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے نور کا نا، اب یہ یوں ہٹ رہا ہے، یہ اللہ یہ پردہ یہ جنت کے اندر یوں ہٹ جائے گا، اس پردے قال فیکشف الحجاب، پردہ ہٹا دے گا، فما اوتوا شیئا احب الیہم من نظر الی ربہم عز وجل، جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی اس کو دیکھ کر کے، جو کہہ رہے کہ سب کچھ مل گیا، دیدار الہی کے بعد ساری جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی، اندازہ لگے کتنا خوبصورت ہو، کتنا خوبصورت ہو۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو، تمام مومنوں کو اپنا دیدار کرائے جنت کے اندر، کہ سب سے بڑی نعمت وہی ہے دیدار الہی، دیدار الہی سب سے بڑی۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل۔ تو ہم حجاب کا مطلب بتا رہے تھے، حجاب یہ پردہ ہے، اب یہ جو چیز چھپی وہ محجوب ہے، یہ حجاب، اور اللہ کا حجاب نہیں۔ اب حجاب جب آ جائے تو چیز چھپ جاتی ہے، لہذا عورتیں حجاب کریں۔ حجاب کا مطلب الحیلولہ، الحیلولہ سپریشن، سپریشن یعنی حیلولہ کوئی چیز حائل ہو جائے تو this separates this thing from this thing، ایسا سپریشن، الحیلولہ سپریشن، الحیلولہ اس کو حجاب کہتے ہیں۔ حجاب کا مطلب سمجھ میں آ گیا، پردہ، اور ہم نے حدیثوں سے اس کو واضح کیا۔ حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے اللہ نے فرمایا اذا سالتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ یہ حجاب کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، حجاب کی علت کا جی۔ اے مومنو، جب تم
نبی کی بیویوں سے یعنی اپنی ماؤں سے، اس لیے کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں جی، تو نبی کی بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں تمہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے، تو جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو جی، پردے کے پیچھے سے، آپ کو مانگنا ہے تو سامنے مت آؤ، پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی ان کو دیکھنا نہیں ہے آپ کو جی، آپ دیکھیں نا، ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس سے تمہارے دل پاک ہوں گے اور ان کے دل بھی پاک ہوں گے۔ ذرا دیکھیے کہ یہ حجاب کی پردے کی علت بتائی گئی ہے، سبب بتایا گیا کہ ہم نے عورتوں کے لیے جو حجاب فرض قرار دیا ہے کہ وہ پردے میں رہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا ہے، مردوں کا اور عورتوں کا۔ کیا؟ تمہارا دل بھی پاک رہے گا اور عورتوں کا دل، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دل بھی طاہر رہیں گے اور عورتوں کے دل بھی طاہر رہیں گے۔ اب دیکھو، پردہ کرا کے اللہ عورت اور مرد کے دلوں کو طاہر کر رہا ہے، اور یہ بے پردگی کو پھیلانے والے لوگ یہ طہارت کو ہٹا کر کے وہاں خباثت لا رہے، گندگی لا رہے۔ کتنے گندے لوگ ہیں! اس کا مطلب جو حجاب کا اپوز کرے وہ انتہائی گندا آدمی ہے اور اس کا ذہن گندا ہے، اس کا ذہن گندا ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، جو حجاب کا اپوز کرے وہ گویا کہ نجاست کو انکریز کر رہا ہے، انہانس کر رہا ہے اور طہارت کو ڈیگریڈ کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو پاکی کو، طہارت کو کمتر سمجھے، اگنور کر دے، اس کی جگہ پر گندگی لائے، یہ در حقیقت اس کے ذہن کے خبیث ہونے، اس کے ذہن کے گندے ہونے کی دلیل۔ تو حجاب کا فلسفہ بھی تھا، اس لیے کہ قرآن حکیم کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، چاہے وہ علت ہماری سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی، کہیں بتا دیتا کہیں نہیں بتاتا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام مومنوں کے دل پاک ہونے چاہیے، تمام مومنہ عورتوں کے دل پاک ہونا چاہیے، طاہر رہنا چاہیے، تاکہ طاہر رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عام حکم ہے، آئیے اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، چلیے اچھا، اور وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی تھی، کون؟ حضرت فاطمہ۔ یہ بنات ہے، بنت کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ کتنی تھیں؟ دو تھی نا؟ چار؟ نام بتاؤ، نام بتاؤ۔ ام کلثوم، رقیہ بڑی بیٹی، زینب چھوٹی، فاطمہ۔ اور جب یہ آیت کریمہ اتری تو تین تھی، ایک کا انتقال ہو گیا، ان کا رقیہ وہ جنگ بدر کے موقع میں جی۔ تو بنات، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی بیٹی آپ کی، کون؟ فاطمہ۔ یا بنات کہا جا رہا ہے، بنات جمع بنت تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج 9 تھی اس میں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ جب مضاف علیہ ہوتا ہے نا، مضاف، جیسے کہا جائے غلام الزید، یہ کہا جائے غلام الزید، زید کا غلام۔ پتہ یہ چلا کہ زید جو ہے نا وہ قوام ہے اس کے اوپر، غلام کے اوپر۔ ایسے ہی جب نساء المؤمنین کہا گیا تو اشارہ کیا گیا الرجال قوامون علی النساء، عورتیں ماتحت ہونی چاہیے مرد۔ دیکھ رہے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواج، سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سب سے کہہ دیجئے کیا کرے؟ یدنین علیہن من جلابیب، یدنی، یہ یدنی جانتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے؟ وہی مادہ جو دنیا کا ہے۔ دنیا کہتے ہیں پست کو، پست،
اور ایک نکتہ بتاؤں ہے تو دیکھیں حضرت مریم یہ ہیکل سلیمانی کی نظر کر دی گئی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ٹھیک؟ تو فاتخذت من دونہم حجابا، من دونہم حجابا، ہم اپنے موضوع سے ہٹتے نہیں ہیں، میری عادت ہے۔ فاتخذت من دونہم کا ترجمہ، ارے بعض مترجمین نے کیا کیا گل کھلایا اس ترجمے، اس کو ایک آڑ کر لیا، ایسا ترجمہ کر رہا اللہ کے بندے۔ ایک ہوتا ہے من دون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا مضاف ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں، جس کو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من دون اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں ہمارے اولیاء داخل نہیں ہیں، من دون اللہ میں ہمارے بزرگ داخل نہیں ہیں۔ ارے بھائی یہ جو من دون اللہ، دون کا مطلب ہوتا ہے نیچے، دونوں نقیص و فوقا، یہ دون یہ فوقا کا اپوزٹ ہے، اور جب دونا کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اس کا اپوزٹ ہے فوق، تو من دون اللہ، تو اللہ کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ سب داخل ہے اس کے اندر، اس لیے کہ وہ نیچے ہے اس کے۔ اللہ فوق کل شیء، اللہ یقین ہے اللہ ہر چیز کے اوپر ہے، جو فوق ہے وہ تو ہر چیز اس کے نیچے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے نیچے، لہذا من دون اللہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ۔ تم کو کس نے اختیار دیا من دون اللہ سے استثناء کرو، ایکسپشن کرو اپنے بزرگوں کا، اپنے پیروں کا، اپنے باباؤں کا، کہاں نکلا؟ یہ قواعد عربیہ کے خلاف ہے، جنہوں نے عربی پڑھی وہ جانتا من دون اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ من دون جب آتا ہے من دون، اور جب من نہ آئے نا، من نہ آئے تو وہاں اس سے نیچے مراد ہوتا ہے، نیچے کم مراد ہوتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، من دون نہیں، ما دون ذلك، نہیں تو اعتراض کر سکتا ہے کوئی کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ سے معاف کرتے ہیں۔ غلط ترجمہ ہے، اس کے علاوہ ترجمہ غلط ہے یہ، لا لا لا، کفر کو کیسے معاف کرے گا؟ کفر جہود کو، کفر جہود کو کیسے معلوم کرے؟ کفر جہود کا مطلب وہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے میں نہیں مانتا، رسول بتاتے ہیں کہ آخرت میں نہیں مانتا، قبر کا عذاب ثواب ہے میں نہیں مانتا، تو کفر جہود عام ہوگا، کفر جہود خاص ہو، شرک تو نہیں ہے نا، کفر ہے وہ۔ تو اس کے علاوہ من دون نہیں ہے، ما دون ہے، ما دون خالی من نہیں ہے جی، لہذا اصغر من دون، یہ مطلب اقل کم، بہرحال ایک بحث ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اپنے اہل و عیال کے علاوہ، اس لیے کہ کبھی حائضہ ہوتے تو گھر میں نہانے کے لیے چلی جاتی تھی مسجد سے نکل کر کے، تو اپنے اہل و عیال سے تعلق تھا، اپنے اہل و عیال کے علاوہ تمام لوگوں سے انہوں نے پردہ کر لیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اس لڑکی نے سب سے پردہ کر لیا تھا، حجاب کر لیا۔ تو دنا کا مطلب نیچے، جو نیچے، دنیا نیچے ہے اور آخرت کہاں پر ہے۔ عجیب بات ہے، لیے بیٹھا ہے دنیا کے جو نیچے ہے، اوپر کے چھوڑے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ظاہر ہے کہ خیر کو تو تم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، کلاب دنیا کے کتے کی طرح پیچھے پڑے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، زندگی میں آپ نے ان کو اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے، اور نبی نے دیکھا اصلی شکل میں جبرائیل کو، ڈر نہیں لگتا؟ بڑا فرشتہ ہے، 600 پر جس کو ڈر لگتا ہوگا دیکھ کے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دنیا میں دیکھا، ایک دفعہ جب معراج میں گئے تو دیکھا جبرائیل آئے، ثم دنا فتدلا، قریب آئے لٹک گئے، دنا تو دنا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے لانا، اسی سے بابی فال سے آئے، تو دنا یدنو ہے، ابے
نصرہ انس، اور یہ ادنا ادنا بابی فالسا. تو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن. اور یہ عجیب لفظ ہے، ادنا کے صلاح اگر اعلیٰ آئے تو ارخا کے معنی میں ہو جاتا ہے، لٹکا لینا چاہیے. اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں کی، مومن لوگوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لٹکا لیں، یدنینا لٹکا لیں. اچھا ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، اعلان نہیں لائے گیا شیخ ثناء اللہ صاحب، اعلان نہیں لائے گیا، یدنین الیہن، علیہن لائے گیا. اب یہ ہے یہ الہ ہے، الہ تک برابر ہے، اور علیہن یہ چپکا ہوا، ملاصقم چپکا ہوا. اس لیے کہ میں کہوں the bottle is on the table، the bottle is on the table، یعنی یہ بوتل ٹیبل پر ہے، یعنی گویا کہ یہ بوتل ٹیبل سے چپکا ہوا ہے، اور میں یہ کہوں کہ بوتل ٹیبل تک ہے. یہ ٹیبل تک ہے اور یہ ٹیبل پر ہے، علامہ نے پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب اپنا نقاب ڈالیں، اپنا حجاب ڈالیں تو حجاب چپکا ہوا ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کا مفاد ہے. اور ہننا یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے چہروں کو چھپا لے، اپنے چہروں کو ڈال دیں، اپنی گردنوں کو چھپا لے. لا علیہن، ہننا من پورا وجود، یہ پورا وجود پر ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. من جلابیب، من کا کو آیا جلباب کس کو بولتے ہیں؟ الثوب الواسع الذي یغطی جمیع بدن المرأة، یعنی وہ لمبا لباس جو ہوتا ہے جو عورت کے پورے بدن کو ڈھک لے. اور الجلباب کا توسیع، جلباب کہتے ہیں اس کے نیچے کپڑا. اب یہ ہے جیسے قمیص سے شلوار پہن لیے نا، اچھا اب اس سے زائد کیا ہے؟ ایک چیز اور حکم دیا گیا، یہ بال ڈھکے ہونے چاہیے ایک، اور دوسرے بال ڈھکے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پورا کپڑا جو تم نے پہن رکھا ہے یہ بھی ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ جو کپڑا ڈھک جاتا ہے جو نقاب بولتے ہیں نا، یہ کپڑے کے اوپر ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ جلباب. الجلباب تحت ثياب، اس کے نیچے کپڑے ہوتے ہیں، جلباب بولتے ہیں. اور یہ عورت کے پورے بدن کو ڈھک لیتا ہے، اس کو جلباب بولتے ہیں. اچھا دونوں چیزوں کا حکم ہے. خمار کا بھی، خمار میں نے اوڑھنی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. خمار جمع خمر، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے جیب کے اوپر، جیب میں نے غریبہ، جیب کا مطلب ہوتا ہے شے کاٹنا. ہاں جو کٹا رہتا ہے، جو کاٹے رہتا ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ سمود جنہوں نے کاٹ دیا، کاٹا کرتے تھے وہ پتھروں کو وادیوں میں. کاٹنے اس کاٹنا جوئی ہوئی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. ہائی یہ دکھار کھاتے ہیں تو بہت نیچے کر دیا گیا، نیچے یہ اتنا بھی اگر ہے تو یہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. جیب جواب القطع. ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. تو گویا کہ یہ دوپٹہ گلے میں نہیں بلکہ اوپر سر سے. اچھا ضرب ہے، ضرب شاید ثناء اللہ ضرب کا مطلب ہوتا ہے ایقاع الشیء علی شیء. یہ ہاتھ ایک شے کا ڈالنا ایک شے کے اوپر. جھاپڑ کو بھی بولتے ہیں ضرب، اس لیے کہ وہاں ایک شے کا ایقاع ہو رہا ہے ایک شے کے اوپر، دیٹ از کالڈ ضرب. تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. جی وَلْيَضْرِبْنَ، یہ نہیں کہا کہ ڈال دو، ارے وَضْرِبْنَ. اور کسی چیز کو ایسے مارو تو چپک جاتا ہے. یہاں بھی ملاصق. کیا کتاب، اللہ اکبر، پاگل کر دینے والی کتاب دیکھ رہے ہیں، حیرت انگیز بک ہے کائنات. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. خمار ما تغطی به رأسها،
جس کے ذریعے عورت اپنے سر کو ڈھک لیتی ہے وہ خمار بھی ضروری ہے، اور وہ جو کھولا رہتا ہے اس کا جیب گریبان اس کو ڈھک لے، یہ تو ہوا۔ اور جلباب وہ جو کپڑے کو اوپر پہن لیتے ہیں نقاب، وہ ہے جلباب۔ من جلاب، من جلاب، من کا مفہوم کیا ہے؟ من کا چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی هذه الآیت قال امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتهن فی حاجۃ ان یغطین وجوہهن من فوق رؤوسهن بالجلابیب یبدین عینا واحدا۔ تفسیر ابن ابی حاتم، حضرت ابن عباس کا تفسیر کرتے جلباب کی، من کی تفسیر کرتے ہیں، من تبیز باز کو ڈالو، تو باز کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جب ضرورت کے تحت باہر نکلے۔ اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، فی حاجت، ضرورت کے تحت جب گھر سے ان یغطین وجوہہن، اپنے چہروں کو چھپا لیں، جی، من فوق رؤوسہن، اپنے سروں کے اوپر سے جلباب کے ذریعے۔ گویا کہ جلباب ایک تو بالوں کو چھپا دینے والا خمار ہے اوڑھنی، پھر اس کے اوپر سے جلباب ہے، یہ پورے بدن کے اوپر آ گیا ہے، یہ ہو گیا من فوق۔ اب کیا کرنا ہے؟ یبدین عینا واحدا، یک آنکھ خالی ظاہر کریں، اسے ایک آنکھ ظاہر کریں۔ دیکھو یہ من کا مطلب من تبیز ہے، یبدین عینا، مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، جی مفسر قرآن، یبدین عینا واحدا۔ اور کبھی بد احتیاطی ہو جائے، اللہ نے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، کبھی پردے میں کبھی غفلت ہو جائے، ہم ہے نا غفور، کیا ایمان بڑھ جاتا ہے نا، ایمان تدبر سے ایمان بڑھتا ہے، جی سطحی طور پر کوئی چیز پڑھو، قرآن حکیم سطحی کتاب نہیں ہے، بہت عجیب و غریب کتاب ہے، جی ابھی تو میں اور اندر جا ہی نہیں رہا ہوں، جو سمجھ میں آ سکے وہ بیان کر رہا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اس کا بھی فلسفہ بتایا گیا کیا؟ اس لیے کہ اس وقت کی لونڈیاں یہ جلباب نہیں پہنتی اور بے پردہ رہتی، تو جب باہر نکلتی تو چھیڑتے تھے منافقین، اور منافقین بتایا گیا کہ منافق تین طریقے کے، اور اس سے پہلے والی آیت میں مشرک تین طریقے کے تھے، شیخ یہ بیچ میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک کا بیچ میں ہے، اس سے پہلے دو آیتیں اس میں بتایا گیا تین قسم کے مشرک تھے، اور اس کے بعد والی آیت تین قسم کے منافقین تھے۔ یہ مشرک تین طریقے کے کون تھے؟ جو اللہ کو ستاتے تھے، ان الذین یؤذون اللہ، اللہ کو ستاتے تھے۔ اللہ کو ستانا کیسا؟ اس کے بیٹا ہے، اس کا کوئی شریک ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کتنی بڑی بات ہے، زمین پھٹ جائے آسمان پھٹ جائے، اللہ کے بیٹا، یہ اللہ کو ستانا ہوا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور رسول کو ستانا، مارتے تھے، پیٹتے تھے، گالیاں دیتے تھے ایسے مومنین کو۔ تو تین طریقے کے مشرکین تھے، ایک تو اللہ کو گالیاں دیتے تھے، زمانے کو گالیاں بکتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کو ستانا ہوا۔ رسول کو ستاتے تھے، یعنی مارتے تھے، ایسا مارتے تھے آپ کو، برا بلا کرتے، اور تیسرے مومنین کو ستاتے تھے، یہ مشرکین تین تھے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں منافقین تین طریقے کے تھے۔ ایک منافقین کی قسم وہ تھی جو عورتوں کے پیچھے لگی رہتی تھی، وہ جو نکلتی تھی باتباع نسائی، یہ بڑے بدماش تھے، باتباع نسائی، عورتوں کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، چھیڑتے تھے ان کو، تحرش جس کو بولتے ہیں، چھیڑخانی کرتے تھے، راستوں میں کھڑے ہوتے تو چھیڑخانی کرتے تھے، یہ۔ اور دوسرے منافقین یہ تھے جو مرجف تھے، مرجف کا مطلب لشکر آ رہا ہے، مدینے میں جتنے مسلمان سب کو پیس ڈالتے، والمرجفون، یہ منافقین کی دوسری قسم۔ اور منافقین کی ایک قسم وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ پر تہمت لگا کر کے دیکھتے تھے۔ یہ تین قسم کے منافقین، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ، یہ تین قسم بیان کی۔ اور اس سے پہلے دیکھیں گے تین قسم کے مشرکین، بعد میں تین قسم کے منافقین، بیچ میں آیتیں کریمہ ہیں۔ اب علت بتائی گئی، یہ جلباب جو پہنتی ہیں، یہ کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، پہچان لی جائیں گی، اس لیے کہ وہ جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ جلباب نہیں پہنتی، اب جب یہ پہن کر نکلتی تھی تو سمجھتے تھے یہ حرائر ہے، یہ جو آزاد عورتیں ان کو چھیڑتے نہیں تھے،
گویا کہ اس کی علت بتائی گئی کہ کوئی عورت پردے میں ہو اور کوئی بے پردہ ہو تو چھیڑ گئے کون؟ کس کو چھیڑیں گے؟ اوباش قسم کے یہ بھامتے جو ہے کس کو چھیڑیں گے؟ یہ چھیڑنے والے یہ کس کو چھیڑیں گے؟ جو کھلا ہوا ہے اس کی علت بتائی گی. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. کہہ کر کے بات بتائی گی کہ اگر بد احتیاطی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا گویا کہ چہرہ بھی پردے میں داخل ہے. ابن عثیمین نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے شیخ، بہت بڑی بات ہے. فَقُلْ مَا يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ يَجِبُ الْبُعْدُ عَنْهُ. یہ اصول ہے. اللہ پوری کتاب لکھ ماری جائے اس اصول پر. ابن عثیمین نے ایک اس پہ کسی سوالوں کے جواب پر ہے، پورا مسائل ہیں ان کے، ان میں یہ ہے اور یہ قول منسوب کیا جاتا ہے ابن تیمیہ کی طرف. فَقُلُّ مَا يُخْشَى، ہر وہ چیز جس سے فتنے کا اندیشہ ہو سے دور رہنا چاہیے. چہرہ فتنے کا اندیشہ ہے، زیادہ ڈھک لینا چاہیے. کہتے بعض لوگ یہ چہرہ اس میں داخل نہیں ہے. فتنہ فتنہ فتنہ، اور ہر چیز جو فتنے کا باعث ہے اسے ڈھک لینا چاہیے. کتنا شاندار اصول بیان کیا بندے. اللہ رحمت کرے. ابن عثیمین نے اس قول کا ذکر کیا. فَكُلُّ مَا يَخْ، اسی وجہ سے کہا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ابن عثیمین علامہ البانی نے کہا ہے، علامہ البانی نے اسی آیت سے وہ کیا ہے کہ عورت جب نماز میں کھڑی ہو تو پیر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ پیر کا جو اوپری حصہ ہے یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. نیچے تو ضرورت نہیں اس کی، اس لیے کہ وہ نیچے کیسے ڈالے گی. تو یہ جو اوپری حصہ ہے یہ ظہور القدم، قدم کا اوپری حصہ یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور علامہ البانی نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ پیر مار کر چلے تو پازیب کی جو جھنکار ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اگر پازیب کی آواز فتنے کا باعث ہے تو چہرہ اگر فتنے کا باعث بن جائے تو چہرہ بھی ڈھانک دینا چاہیے. یہ پیر مارنے سے منع کیا تاکہ آواز نہ ہو کہ وہ فتنہ ہے. تو بھائی چند چیزیں ہیں، بس بند کروں نا. نہ ہو گیا نا، رات بھر بولتے رہوں گا. میرا کیا ہے، میرا کچھ نہیں. نہیں ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر. تو حجاب کا مطلب سمجھ میں آ گیا، عورت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، خمار کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جلباب کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اور حجاب کی علتیں سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھنا ہے؟ اس کو جتنا بتا دیا ہے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. ہولڈ اٹ ٹائٹلی، مضبوطی سے پکڑو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.